میرا سوال یہی ہے کہ وہ اس نے جو معاویہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا، کیا یہ صحیح ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے حضرت حسن کو زہر دیا۔ ایسی صورت میں اس دعوے کی کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عثمان الخمیس حفظ اللہ کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ان کا جواب پیش کرتے ہیں۔ الحسن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اس قضیے کی سچائی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ وہ صحابی اور صحابیات کے بارے میں آپس میں قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل اور خیال رکھنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہ اختلف فی وفاته متى، هل هي سنة 49 أو سنة 50؟ 49 اور 50 اس کے بارے میں حضرت حسن کی وفات کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سے سن میں آپ کی وفات ہوئی، 49 ہجری یا سن 50 ہجری۔ والمشهور أنه مات مسموما۔ اور اس بارے میں بھی یہ بھی مشہور ہے کہ انہ مات مسموما، آپ کو زہر سے شہادت نصیب ہوئی۔ المشهور في الحسن رضي الله عنه مات مسموما، مات مسموما۔ ويذكر أن الحسين دخل عليه، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کے پاس تشریف لائے بعد أن أصيب بالسم، جبکہ آپ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ رضي الله عنه فدخل على الحسين قال له من سقاك السم؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے یہ پوچھا، دریافت کیا کہ آپ کو یہ جو کیفیت ہے زہر کی کیفیت، زہر کس نے کھلایا آپ کو؟ قال وماذا تريد من ذلك؟ حضرت حسین نے جب یہ پوچھا تو کہا کہ ماذا تريد ذلك، میں اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تريد قتله؟ تريد قتلہ، کہ جس شخص نے مجھے زہر دیا ہے کیا اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ قال نعم۔ قال نعم، میں چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ قال دعنا حتى نكون عند الله تبارك وتعالى۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، مجھے اس قضیے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے انصاف مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا ہمارے درمیان۔ ورفض أن يتكلم۔ ورفض ان یتکلم، تو پھر آپ نے زہر کس نے دیا ہے اور یہ کیفیت کس طریقے سے ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ الحسن حضرت حسن کے بارے میں۔ ثم بعد ذلك لما مات الحسن، پھر اس کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، رضي الله عنه هناك من صار يتكلم يقول إن معاوية دس إليه السم، وهذا كذب۔ پھر بہت سارے لوگوں نے، جیسے افواہیں عام کی جاتی ہیں بے سند اور بغیر کسی تصدیق کے کوئی بھی بات کسی کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، تو ایک شخص نے یا ایک گروپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو شہید کیا ہے زہر دے کر۔ اولا معاویہ بقاء الحسن قوة له، بقاء الحسن هو قوت اللہ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ حضرت حسن کی زندگی حضرت معاویہ کے لیے قوت کا مظاہرہ تھی، لأنه هو الذي تنازل له، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تنازل اختیار کیا تھا بالحکم۔ تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تنازل اختیار کیا۔ ماذا يقتله أصلا؟ بل يبقيه، يقول هذا الحسن هو الذي تنازل لي بالحكم، فلماذا؟ تو اس لیے حضرت معاویہ کا یہ کہنا کہ معاویہ کو قتل کرنے کے بعد حضرت حسن کا کچھ حاصل ہونا تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ يقتله، هذه واحدة۔
پہلی بات تو یہی ہے جو بنیادی طور پر آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. الثانية أن معاوية لم يكن عرف بهذا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دینا تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں، لیکن اس کی سچائی کیا ہے؟ أنه يقطع كان أحلم الناس. تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت معاویہ حضرت حسن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، كان الحسن يفد إلى معاوية في كل سنة تقريبا. اور آپ حضرت حسن حضرت معاویہ کے بعد ہر سال تشریف لایا کرتے تھے. يكرمه ويعطيه. یکرمہ و یعطی، آپ کو اکرام اور معزز اور مقرب سمجھا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ کو انعامات سے نوازتے تھے. ثم إن الحسن ابن عم معاوية. پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی جو قرابت ہے اس کے بارے میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. حتى العلاقة الأسرية. حتی العلاقہ الاسریہ، جو خاندانی رشتے ہیں معاویہ اور حضرت حسن کے، عموما فبعيد جدا. فبعید جدا، کہ اس رشتے کو آپ نظر انداز کر دیں اور اس طرح کا بھینکر الزام حضرت معاویہ کی شان کے بارے میں آپ سوچیں. معاوية على ثم إن هذا احتمال. اچھا، پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم آپ کی بات کو تسلیم کر بھی لیں تو یہ امکانیات موجود ہیں، اور امکانیات کچھ بھی کسی کے بارے میں بھی امکانیات پاسبل ہیں. لو جاء واحد قال حسين هو الذي قتل الحسن. اگر ایک آدمی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے حضرت حسن کو، تو آپ یہ اس کا قول ہو سکتا ہے، یہ اس کی فکر ہو سکتی ہے، سوچ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. ايش نقول؟ واحد قال لا محمد بن حنفية هو الذي واحد رابع يقول ایک آدمی یہ کہتا ہے محمد بن حنفیہ نے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، زہر دیا. اس کا کہنا ہے، ایک آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. هو الذي واحد خامس يقول عبد الله بن عمر. عبداللہ ابن عمر، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے زہر دیا تو کوئی پاگل کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے میرے بھائی. واحد سادس يقول عبد الله بن زبير. عبداللہ ابن زبیر نے دیا. بعدين يجيب واحد يقول کل الاقوال باطلہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام گفتگو جو صداقت سے دور ہیں، سچائی پر مبنی نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمر السلفي هو الذي وضع السم. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر عمر سلفی، وہ جو آرگنائزر ہے ان کے شیخ کے پروگرامز کا، اس نے زہر دیا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سب لوگ ہنسنے لگے. بھائی کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا. دعوی دعوی یہ جھوٹے دعوے ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں. دعوة لا قيمة لها لا قیمت لہا. ان تمام دعووں کی، جھوٹوں کی، مکر و فریب، اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیات کے بارے میں، ان صحابیوں کے بارے میں بدظن کرنے کی ایک شیطانی سازش ہے. لها ايش اسانيد صحيحة تثبت هذا الامر. یہ کوئی بھی سند جو اسانید ہیں ان قصوں کی وہ ثابت نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جو آپ کو زہر دیا گیا وہ حضرت معاویہ نے دیا. اشہر ما قیل جعدہ. حضرت حسن کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جعدہ جو آپ کی بیوی تھی، بنت الاشعثیہ التي وضعت له السم، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی آپ کو زہر دیا تھا. لیکن حتی هذه القصة حتیٰ کہ آپ حضرت حسن کی بیوی کے جو قصے میں گفتگو کی جا رہی ہے، لا تقبل، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. معقول بات کوئی کیجئے نا. كيف يقول هي التي وضعت له السم، ہی اللي وضعت، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر ان کی بیوی نے دیا. اور قصہ کیا گھڑا گیا ہے سن لیجئے. لأن يزيد قال لها، کیونکہ یزید نے کہا کہ میں آپ سے شادی کر لوں گا اگر آپ حضرت حسن کو شہید کر دیں گی یا ان کو آپ زہر دے دیں گی. اب آپ اندازہ کیجئے کس قدر حماقت پر مبنی بات ہے. اقتل الحسن وانا ساتزوجك، اگر حسن کو آپ نے قتل کر دیا،
زہر دے دیا تو پھر میں شادی کر لوں گا. طيب إذا قتلت الحسن سأتزوجك أنا. اگر تم نے حسن کو قتل کر دیا تو پھر میں شادی تم سے کر لوں گا. فقامت وقتلت الحسن. فقامت فقتلت الحسن، تو حسن کو زہر دے دیا گیا. فارسلت إلى يزيد قد قتلته. پھر اس کے بعد حضرت یزید کو بھی خبر دے دی گئی کہ ہم نے تو قتل کر دیا. قال ما رضيناك الحسن فنرضاك لنفسي. تو حضرت یزید نے کہا کہ اگر تم نے حضرت حسن کو قتل کر دیا ہے تو پھر میری کیا حیثیت ہے. يعني قطع على صخر. تو یہ بھی جھوٹ پر مبنی قصہ ہے اور اس کی بھی کوئی سند اور کوئی حیثیت نہیں ہے. هذه القصة يعني لا يمكن أن تكون. لماذا؟ يعني اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے. هل في امرأة عاقلة کیا کوئی عقل مند عورت اس طرز پر اپنے شوہر کو زہر دے گی؟ الحسن خلیفہ حق یزید. اور پھر حضرت حسن اور حضرت یزید کے بارے میں دونوں میں سے کون مقارنہ کرے گا؟ کہاں اللہ اکبر، کہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور کہاں یزید. عقلاً هذا ما يقبل. المسلمين جده رسول الله، جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص اتنا بڑا شخص ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت ما في امرأة طلقها الحسن إلا وتتمنى أن ترجع إليه. پھر حضرت حسن کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ وہ جب کسی کو طلاق دے دیتے تھے تو عورتیں یہ خیال رکھا کرتی تھیں، گمان کرتی تھیں کہ کاش کہ میں لوٹ آؤں ان کی زندگی میں، کیونکہ حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں. واحدة يقول لها يزيد تخلصي بالحسن وأنا أتزوجك، تقول لها تم. شیخ کہہ رہے کہ کیا یہ حماقت پر مبنی بات نہیں لگتی ہے آپ کو کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تم یزید سے کہے کہ تم اس کو قتل کر دو اور میں تم سے شادی کر لوں گا، اور وہ یہ کہے کہ تم حاضر؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. يزيد بالنسبة للحسن. بس یزید اور حضرت حسن کا مقارنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. رضی اللہ عنہ. غير مقبول أبدا. غیر مقبول. تقتل الحسن عشان تاخذ يزيد. تقتل الحسن حتى یہ کہنا کہ یزید کو کی بیوی بن جائیں گی وہ، تو ایسا ہرگز نہیں. یہ تو عقل میں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. كلام ما هو منطقي أبدا. كما مو منطقي. السند ضعيف لا يصح. سند ضعیف. یہ تو ساری کی ساری جتنی بھی سندیں پیش کی جاتی ہیں ضعیف ہے، لا يصح. هذه القضية. فالمشهور أن الحسن مات مسموما. یہ بات ضرور ہے کہ مات عموماً یہ بات مشہور ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا. لا يعلم إلى اليوم من الذي. لیکن لا يعلم إلى اليوم، آج تک اس بات کی کوئی بھی گواہی یا اوتھنٹک بات نہیں مل پائی ہے کہ حضرت حسن کو شہید یا آپ کو زہر کس نے دیا تھا. واللہ اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں حجت موجود ہے، دلیل موجود ہے، اور صحابہ کی زندگی سے پیار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کسی بھی شخص کو یہ اجازت ہرگز نہ دیں، مہما کان. جو وہ زبان درازی جو لوگ کرتے ہیں نا حضرت معاویہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں، ان کو نہ سننا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی گفتگو کو سینوں میں بٹھانا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سچائی اور حقیقت پر مبنی گفتگو کو ہم اپنے عقیدے کا جز بنا لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون